قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس گفتگو سے پہلے یہ کلپ آپ سماعت فرمائیے۔ میں بتا دیتا ہوں دیوبند کون ہے۔ خدا پاک کی قسم صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے، صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، کچھ لوگ پیچھے نظر آگے پیچھے رہ گئے، اللہ اکبر، صحابہ تو آگے چلے گئے۔ جو بچھڑا ہوا قافلہ ہے خدا نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا ہے۔ نہیں یقین آتا چل حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقدس قافلے سے جو لوگ بچھڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو ہم دیوبند والوں سے یہ پوچھیں گے، اللہ جب لقب دے گا کسی کو تو وہ یا قرآن میں ہوگا حدیث وحی جلی، یا پھر حدیث میں ہوگا وحی خفی۔ وحی جلی قرآن میں ہوگا تو اللہ کا ارشاد ہوگا قرآن میں، اگر وہ وحی خفی ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام اس کو بیان فرمائیں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو لوگ بچھڑ گئے پیچھے رہ گئے ان کا نام دیوبند ہے، اللہ ان کو دیوبند کا لقب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہو، رسول اللہ نے فرمایا ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں یہ جو تم نے اللہ پر تہمت لگائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو پیچھے بچھڑ جانے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو دیوبند کا لقب دیا، یہ صحابہ سے بچھڑے ہوئے لوگ، صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو لوگ جدا ہوئے جو بچھڑ گئے وہ کون تھے کیا تھے، بیچاروں کو خبر ہی نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیوبند کا لقب دیا۔ اول تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ناراض نہیں ہوتے، ہم مان لیتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بچھڑ گئے پیچھے رہ گئے وہ دیوبند ہیں، بس ہم مان لیتے ہیں، ہمیں بغیر کسی دلیل کے ماننے میں کوئی تعامل نہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ان کو دیوبند کا لقب دیا، یہ آپ نے کہا اس کو آپ دکھائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام سے جدا ہو گئے، صحابہ کرام سے بچھڑ گئے، اللہ نے ان کو القاب دیے ہیں قرآن میں، وہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک بات اور ہے کہ یہ جو مولوی صاحب جناب بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقدس قافلہ جا رہا تھا، جو لوگ بچھڑ گئے خدا نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا، تو یہ سبق آج کا نہیں، ان کے بڑے بڑے بھی جو اکابر پرست گزرے ہیں وہ یہی سبق پڑھاتے آئے، اپنے بزرگوں کو کبھی نبی کریم علیہ السلام کا استاد بنا کر پیش کرتے ہیں، کبھی یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جیسا کہ تفسیر بلغت الحیران کی شروع میں مبشرات ہے، مبشرات کا صفحہ نمبر 8 ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پل صراط سے نیچے گرنے لگے تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے حضور کو ہاتھ پکڑ کر جہنم میں گرنے سے بچا لیا معاذ اللہ۔ تو یہ کبھی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اردو جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند سے سیکھی، اس کہتے ہیں اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا، یعنی حضور علیہ السلام کا بھی استاد بننے کی کوشش کریں تو صحابہ کرام تو پھر حضور کے بعد والی ہستیاں ہیں۔ تو ان کے جو پرانے وڈیرے بزرگ جو گزرے ہیں وہ اس حوالے سے یہ سبق پڑھاتے آئے کہ اپنے مولویوں کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مرتبے کے مطابق بنا کر پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ اس کے چند جو شواہد ہیں وہ پیش خدمت ہیں، قبول کیجئے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کے الافاظات یومیہ حصہ ہفتم، تھانوی صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے اشرف علی تھانوی نے اپنے عقیدت مند نواب اسلم ڈھاکہ
کہ سلیم اللہ خان کا واقعہ لکھا اور کہا کہ اور اس سے یہاں تک ان کا اعتقاد بڑھا کہ لوگوں سے کہا کرتے تھے جس نے صحابہ کو نہ دیکھا ہو وہ تھانہ بھون جا کر دیکھ لے۔ اسی طرح عبدالرشید ارشد کی کتاب ہے 20 بڑے مسلمان، اس کے اندر انور شاہ کشمیری کے حوالے سے ایک بات موجود ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری سے لوگوں نے کہا کہ آپ انور شاہ کشمیری کی ملاقاتوں میں رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں ہمیں بتائیں وہ کیسے آدمی تھے، ان کے متعلق ہمیں کوئی تقریر سنائیں، کوئی گفتگو کریں۔ تو اب عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، یہ 20 بڑے مسلمان کتاب ہے، صفحہ نمبر 374 ہے، اس پر کہتے ہیں کہ میرے جیسا کم علم ان کے حالات کیا بیان کر سکتا ہے، البتہ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے انور شاہ کشمیری کے حوالے سے جس کا نام ہے نقش دوام، اس کے اندر ایک حوالہ موجود ہے، حاشیے کے اوپر وہ سن لیں، صفحہ نمبر 125 پر ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر بھی عطا اللہ شاہ بخاری سے کہا گیا کہ آپ کچھ مختصر حالات تقریر کی صورت میں بیان کریں انور شاہ کشمیری کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ مختصراً اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کا معصوم کارواں چلا جا رہا تھا، صحابہ کا معصوم کارواں چلا جا رہا تھا، یہ حضرت ان میں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے علماء دیوبند کا نظریہ، لکھنے والے ہیں مفتی جمیل احمد گجر۔ اچھا جی، گجر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ گجر صاحب اپنی کتاب مسلک علماء دیوبند کا نظریہ، تو اس کے صفحہ نمبر 47 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے تو تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ لو۔ پہلے تھانوی نے ذکر کیا کہ ایک بندہ جس کو یہاں کے لوگوں سے اتنی عقیدت تھی، وہ کہتا تھا جس نے صحابہ نہ دیکھے ہوں وہ تھانہ بھون میں جا کر دیکھ لے، اور یہاں تھانوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کیا کہ جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ دیکھا ہو تو تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ لے۔ مطلب یہ اس مقام پر ہیں جس مقام پر صحابہ تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، بعد میں آنے والو تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو فرمایا تم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے صحابہ نہ دیکھے ہوں دیوبند والوں کو دیکھ لے، جس نے صحابہ نہ دیکھے ہوں تھانہ بھون والوں کو دیکھ لے، جس نے صحابہ نہ دیکھے ہوں انور شاہ کشمیری کو دیکھ لے، جس نے صحابہ نہ دیکھے ہوں وہ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ لے۔ توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت اور کہاں یہ لوگ۔ اب آئیے جس جملے پر انہیں بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، وہ جملہ جس کو عطا اللہ شاہ بخاری نے ادا کیا، جس کو اشرف علی تھانوی نے ادا کیا، اور جس کو ان کی کتاب بڑے 20 مسلمان کے اندر لکھا گیا اور نقش دوام کے اندر لکھا گیا، تو وہ جملہ کہ علماء دیوبند کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، یہ لوگ اس قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ایک مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے، اللہ نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں قرآن پڑھ کر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو لوگ بچھڑنے والے تھے، اللہ نے ان کو لقب کیا دیا ہے، ذرا قرآن سنتے جائیے گا۔ لیجئے سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 81 پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، وہ رسول کے پیچھے بیٹھے رہے۔ پیچھے رہ جانے والے، بچھڑنے والے اس بات پر خوش ہیں کہ وہ رسول اللہ تو جنگ پر چلے گئے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، وَكَارِهُ، اور انہیں ناگوار گزرا کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ ان کو ناگوار گزرا۔ وقالوا،
اور وہ جو پیچھے بیٹھنے والے تھے صحابہ سے بچھڑنے والے، وہ یہ کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، کہتے تھے اس گرمی میں مت نکلنا، نامراد خود بھی نہیں گئے اور لوگوں کو بھی روک رہے تھے۔ اور کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے قل، محبوب آپ ان سے کہہ دیں، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی، یعنی کہ نہ سمجھے یہ لوگ۔ اور آگے اللہ ان کو فرماتا ہے، یہ جو صحابہ سے بچھڑنے والے لوگ ہیں، فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں۔ یہ جو تقریر کر رہے ہیں نا دانت نکال کے، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے بچھڑ گئے جو لوگ، ان کو اللہ نے دیوبند کا لقب دے دیا۔ اچھا، یہ دیکھو قرآن، صحابہ سے بچھڑ کر گھر بیٹھنے والے، اللہ فرماتا ہے دانت مت نکالو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ اس کا جو وہ کماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اللہ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، جب دوبارہ کبھی آپ جنگ کے لیے نکلیں گے تو یہ جنگ میں شامل ہونے کی آپ سے اجازت مانگیں گے، فَقُل، تو آپ ان سے دو ٹوک فرما دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم کبھی بھی میرے ساتھ جنگ کے لیے نہ چلو، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے پہلی دفعہ بیٹھ رہنا پسند کیا تو بیٹھے رہو پیچھے، تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنا پسند کیا تھا نا، تو اب بھی بیٹھے رہو پیچھے، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہو۔ اور آگے اللہ محبوب سے فرماتا ہے یہ جو لوگ صحابہ سے بچھڑنے والے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ کا مقدس قافلہ جا رہا تھا، اس میں شامل نہیں ہوئے، اس سے بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے، جو ساتھ نہ گئے جہاد کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، فرمایا ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور فاسق ہونے کی حالت میں ہی وہ مر گئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے بارے میں، فرمایا رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، یعنی عورتوں والا کام کیا، مائیوں والا کام، انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کی طرح ہو جائیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، ان کے دلوں پر، تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور آگے فرمایا انہی کے بارے میں، فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور بہانے والے گوار آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے اللہ و رسول سے جھوٹ بولا تھا، صحابہ سے بچھڑ کر بیٹھ کون گئے، کون بیٹھ گئے، کون بچھڑ گئے، کون پیچھے رہ گئے، وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا، وہ ہیں، یعنی صحابہ کرام سے بچھڑنے والے، پیچھے رہ جانے والے لوگ جھوٹے ہیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو عن قریب ان کافروں کو پھینٹا لگے گا، عذاب پہنچے گا ان کو۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اینڈ میں ارشاد فرمایا رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، یہ انہیں پسند آیا، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ کسی بات کو نہیں جانتے۔ آگے 11ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا
یہ جو پیچھے رہ جانے والے صحابہ سے بچھڑنے والے صحابہ کے مقدس قافلے کے ساتھ جو نہیں چلے، جن کو آج مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیوبند کا لقب دیا، چلو ٹھیک ہے بھائی، تمہارے بقول دیوبند تھے، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم سے بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، قد، بے شک، نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم پلٹ کر جاؤ گے اس کی طرف جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بچھڑ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور جہاد سے وہ کراہت کرتے ہیں، خود بھی جہاد سے رکتے ہیں، لوگوں کو گرمی کا ڈراوا سنا کر انہیں بھی جہاد سے منع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے لوگ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں محبوب پیارے، یہ جو صحابہ سے بچھڑنے والے، پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، جن کو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے دیوبند کا لقب دیا، فرمایا یہ اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا اور ان کی قبر پر بھی نہیں جانا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیچھے رہ جانے والے، بچھڑنے والے، تو یہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ دوبارہ جہاد کے لیے جائیں گے تو یہ آئیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ فرمایا نا حبیب، آپ کہہ دیں لن تخرجوا معی ابدا، آئندہ کبھی بھی تم میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور نہ ہی ہمارے ساتھ شامل ہو کر تم دشمن سے لڑو گے۔ تو اللہ نے ان کو دور کر دیا، جو صحابہ سے بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے۔ تو مولوی صاحب اب آپ بتائیں صحابہ سے بچھڑنے والے کون ہیں، یا آپ خود سنیں اللہ نے ان کو کیا لقب دیا۔ یہ وہی ہے نا جن کو دیوبندی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن وعیدات بیان کر ہے کہ حضور کے صحابہ اور حضور سے بچھڑنے والے، پیچھے رہ جانے والے نامراد، فرمایا ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کا جنازہ بھی نہیں، نہ ان کی قبر پر جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔